الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة الناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله تعالى في مقام آخر نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قابل عزت احترام میرے بزرگوں اور بھائیوں، شعبان المعظم کا آج دوسرا جمعہ ہے، 12 تاریخ ہے، اور 2 دن بعد 15 شعبان کا دن آ رہا ہے۔ 15 شعبان کا دن یا 15 شعبان کی رات، جس کو ہمارے ہاں شب برات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، من وجہ احادیث میں اس کی فضیلت آئی ہے۔ اب کچھ لوگ تو شب برات کے اندر اس کو اتنا زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ جو فرائض اسلام کو بھی اہمیت نہیں ہوتی، یہ بھی غلط ہے۔ اور کچھ لوگ کلیتاً اس کی فضیلت کی نفی یا انکار کرتے ہیں، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اسلام اعتدال کا دین ہے، اعتدال کا راستہ بتاتا ہے۔ جس قدر جو حقیقت ہے اس کو تسلیم کرو، اس میں افراط و تفریط یا حد سے زیادہ مبالغہ آمیزی اسلام اس کا روادار نہیں ہے۔ بعض لوگ تو شب برات کے اندر مختلف قسم کے خرافات کر کے اپنا ثواب کی بجائے گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مثلاً آتش بازی کرنا، پٹاخے چھوڑنا۔ شریعت ان امور کی کبھی حوصلہ افزائی نہیں کرتی، حوصلہ افزائی قطعاً نہیں کرتی شریعت۔ شریعت ایسے امور کی ہمیشہ حوصلہ شکنی کرتی ہے۔
آتش بازی ہو، پٹاخہ بازی ہو، یہ کوئی عبادت ہے؟ یہ کوئی اللہ کی اطاعت کی کوئی شکل و صورت ہے؟ اور کچھ لوگ مساجد میں آ کر یا جناب گھروں میں صلاۃ التسبیح کی نماز با جماعت شروع کر دیتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح کی نماز با جماعت پڑھنا یہ بھی بدعت ہے۔ شریعت اسلام کے اندر نفل نماز کی جماعت چند مخصوص نمازوں کے علاوہ ثابت نہیں ہے۔ مثلا رمضان کے اندر تراویح کی نماز ہے، یہ با جماعت ثابت ہے رسول اللہ کے صحابہ سے، تابعین سے، خیر القرون کے برگزیدہ لوگوں سے۔ اسی طرح صلاۃ الاستسقاء ہے، خات سالی ہو جائے، بارش رک جائے تو مسلمانوں کا ایک میدان میں جمع ہو کر نماز پڑھنا شریعت میں ثابت ہے۔ صلاۃ الکسوف ہے، صلاۃ الخسوف ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ان کے علاوہ صلاۃ التسبیح کی جماعت خیر القرون کے پورے زمانہ میں اس کی مثال اور تصور ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد کے لوگ اگر اس عمل کو انجام دیں گے تو یہ ثواب کی بجائے گناہ کا باعث ہوگا۔ آپ نے صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے، دوسری نفلی نماز پڑھنی ہے تو اس میں مسجد میں آنے کی بھی ضرورت نہیں نفلی نماز کے لیے۔ حضرات فقہا کا اتفاق ہے کہ نفلی نماز گھر میں پڑھنا اولیٰ ہے، بہتر ہے، کیونکہ گھر کے اندر بھی تو مسلمان کو اللہ کی رحمتیں چاہیے، برکات چاہیے۔ اس لیے حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابرہ، اپنے گھروں کو مقابر نہ بناؤ، قبرستان نہ بناؤ، کہ جس طرح قبرستان میں نماز نہیں ہوتی گھروں میں بھی تم نماز نہ پڑھو، نہیں، خود بھی نماز پڑھو، نفلی نماز۔ ہاں، گھر کی خواتین ہیں تو وہ اپنے گھروں کے اندر نماز کی عادت ڈالیں، بچوں کے اندر، بچیوں کے اندر۔ تو جب عبادت ہوگی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہوگی تو وہ گھر رحمت کا مرکز بن جائے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ورود ہوگا۔ اور فرض نماز مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام مسجد رکھا ہے کہ مسجد میں نماز با جماعت ادا کرے۔ تو اس انداز کے ساتھ انسان اپنی زندگی کے معاملات اور عبادات کو سر انجام دے تو یقیناً یہ اعتدال کا راستہ ہے، میانہ روی کا راستہ ہے۔ باقی دنیا کے اندر ایک راستہ ہے جو انسان کی خواہش نفسانی کا تابع ہے، اور دوسرا وہ راستہ ہے جو خواہش نفسانی نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی ذات کی منشا اور اللہ کا بتلایا ہوا راستہ ہے۔ اہل ایمان کی کامیابی خواہشات نفسانی کی اتباع یا پیروی میں نہیں ہے، بلکہ انسان کی کامیابی ہے تو صرف اور صرف اللہ کے بتائے ہوئے راستے، اس کے متعین کردہ طریق اور دستور و قانون کے اندر ہے۔ دنیا کی جہان کی یہ مختصر سی زندگی، ہمارا دنیا کے معاشرے میں مختلف مذاہب سے تعلق ہے۔ مثلا ہندو اس دنیا میں رہتے ہیں، یہود رہتے ہیں، نصارہ رہتے ہیں، بدھ مت رہتے ہیں، یہ سارے مذاہب ہیں۔ ہندو اور بدھ مت کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے یا اس کا قرب اختیار کرنے کے لیے انسان دنیاوی زندگی کے معاملات کو ترک کر کر رہبانیت کی زندگی اختیار کرے تو پھر خدا کا قرب مل سکتا ہے۔ اگر دنیاوی امور بھی انجام دیتا رہے، مثلا کاروبار ہے، تجارت ہے، شادی بیاہ ہے، بچوں کے معاملات ہیں، تو پھر اس راستہ سے خدا کا قرب نہیں مل سکتا۔ یہ ہندوانہ مذہب یا بدھ مت لوگوں کا عقیدہ ہے۔ اس لیے آپ ہندوؤں کے مندروں کے اندر اگر جائیں ہندوستان کے اندر
بڑے بڑے جو مندر ہیں وہاں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ جو بالکل دنیا کی زندگی سے کنارہ کش، نہ انہوں نے شادیاں کی، نہ وہ کسی سے کلام کرتے ہیں بولتے ہیں، بھئی خاموشی کا روزہ ہے ان کا، زندگی کا روزہ۔ بھئی کیا ہے؟ بھئی اس عمل کے ذریعے سے ہمیں خدا کا قرب ملے گا۔ اسلام یہ راستہ نہیں بتاتا، بلکہ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ دنیاوی امور بھی انجام دو، شادی بھی کرو، نکاح بھی کرو، اپنی خواہش طبعی کو شریعت کے تابع بنا کر اس کو پورا کرو۔ اس سے بندوں کے حقوق سے آپ کا جو واسطہ پڑے گا، ان بندوں کے حقوق بھی ادا کرو اور رب تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرو، تو ان دو راستوں سے تم کامل انسان بن جاؤ گے، کامل انسان بنو گے۔ اسلام تمہیں رہبانیت کا درس نہیں دیتا کہ گوشہ نشین ہو جاؤ، جنگلات میں جا کے بیٹھ جاؤ، مراقبے کرو، چلہ کشی کرو، پھر تمہیں خدا ملے گا۔ نہیں، آپ بازار میں بیٹھے ہو، تجارت کر رہے ہو شریعت اسلام کے اصول کے مطابق، کہ تجارت میں تم جھوٹ نہیں بولتے، تجارت میں تم جھوٹی قسم نہیں کھاتے، تجارت میں آپ کسی سے دھوکہ نہیں کرتے، تجارت کے معاملات میں آپ کسی چیز میں ملاوٹ نہیں کرتے، تجارت میں آپ کسی کے حق کے اندر اس کی حق تلفی نہیں کرتے، صاحب حق کو پورا حق دیتے ہیں، سچ بولتے ہیں، اپنے خریدار کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کر کے جائز منافع اس سے لیتے ہیں۔ اگر آپ کی شریعت کا یہ دائرہ، اپنا تجارت کا یہ دائرہ شریعت کے حدود اربع کے مطابق ہے، تو آپ دکان پہ بیٹھ کر کے بھی ولی اللہ بن سکتے ہیں، آپ تجارت کر کے بھی اللہ کے ولی بن سکتے ہیں۔ اسلام نے تو ہمیں یہ راستے بتائے ہیں، اس کی حدود متعین کی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا کی نعمتوں سے نوازا۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ایک صحابی آتا ہے، پھٹا پرانا لباس ہے جسم پر، پراگندہ حالت ہے۔ حضور نے دیکھ کے سمجھا کہ شاید کوئی مسکین اور غریب ہے، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تیرے پاس کوئی مال بھی ہے؟ تو کہتے ہیں جی ہاں یا رسول اللہ، میری اتنے 100 گائے ہیں، سینکڑوں بکریاں ہیں، اتنے اونٹ کے فارم ہیں، میں تو بہت مالدار ہوں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اگر اللہ نے تجھے مال کی نعمت عطا کی ہے تو پھر اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ مالداری کا اثر آپ کے جسم پر بھی ظاہر ہونا چاہیے، کہ اس مالداری کے مطابق آپ کا لباس صاف ستھرا ہو، عمدہ ہو، تاکہ اظہار نعمت ہو کہ اللہ کی نعمت اس کو حاصل ہے، یہ کوئی اتنا فقیر نہیں ہے، کوئی بھیک منگتا نہیں ہے، یہ کوئی بھکاری نہیں ہے، صاحب مال ہے۔ تو اللہ اس نعمت کا اثر دیکھنا بھی بندے سے پسند کرتے ہیں، البتہ اس نے حد لگا دی ہے، حد بندی کر دی ہے، اس حدود کے اندر رہنا انسان اور مومن کے لیے لازم ہے۔ حد بندی کیا ہے؟ مثلا فرمایا کہ مرد ہے، اچھے سے اچھا عمدہ لباس تو پہنے لیکن ریشمی لباس نہ پہنے، ریشم مرد کے لیے حرام ہے، ریشمی لباس مرد کے لیے حرام، امت کی خاتون کے لیے، عورت کے لیے جائز قرار دیا۔ سونا چاندی ہے، زیورات کے طور پر استعمال کرنا، مرد کے لیے حرام قرار دیا، عورت کے لیے سونے چاندی کا زیور بھی جائز۔ یہ شریعت کی حدود و قیود ہیں۔ اسی طرح سونے چاندی کو بطور برتن اگر کوئی انسان استعمال کرتا ہے تو شریعت نے اس کو بھی حرام قرار دیا۔ برتن کے طور پر سونے کو استعمال کرنا چاندی کے لیے اسلام میں جائز نہیں ہے، نہ مرد کے لیے نہ عورت کے لیے۔ عورت کے لیے اس کا استعمال زیور کی حد تک شریعت مطہرہ نے جائز رکھا ہے، مرد کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے۔ سونا تو قطعی طور پر حرام ہے، اگر چاندی ہے تو اس کی ایک مخصوص مقدار ہے کہ اس کی انگوٹھی اگر کوئی انسان بنانا چاہے تو وہ جائز ہے،
مرد پہن سکتا ہے۔ تو شریعت کی یہ حدود و قیود ہمیں پابند کرتی ہیں کہ ہم اس دائرے میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان اور حکم کے مطابق اپنی خواہشات نفسانی کو اس کا تابع بنا کر زندگی گزاریں۔ جب انسان اپنی ان تمام امور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پاسداری کرتے ہوئے اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتا ہے، تو سمجھو انہی اعمال سے ہی اس کی آخرت سنور رہی ہے، انہی اعمال سے ہی اس کی آخرت بن رہی ہے۔ ہمیں ہر انسان کو طبعی ضرورت ہے پانی پینے کی، کھانا کھانے کی۔ بھوک لگتی ہے تو انسان نے کھانا کھانا ہے، پیاس لگنی ہے تو پانی پینا ہے، یہ ہماری طبعی ضرورت ہے۔ مومن بھی کھانا کھاتا ہے، کافر بھی کھانا کھاتا ہے، لیکن شریعت اسلام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی سے ہمارے لیے کھانے کے آداب، پینے کے آداب ایسے متعین کر دیے ہیں، ایسے حدود اربع متعین فرما دی ہیں کہ جب ہم ان حدود اربع کے ساتھ کھانا کھائیں گے تو ہمارا کھانا کھانا بھی عبادت بن جائے گا۔ بات سمجھنا ذرا، ہمارا کھانا کھانا بھی، پانی پینا بھی ضرورت طبعی پوری ہو رہی ہے۔ مثلا کھانا حلال کا ہو، حرام آمدنی کا نہ ہو، اپنے حلال کی کمائی سے ہو، یہ شریعت کی حد بندی ہے۔ اگر حرام کھایا تو حساب دینا پڑے گا۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا، حضرت دنیا بہتر ہے یا دین بہتر ہے؟ فرمایا دین کے ساتھ دنیا کی مناسبت ہی کیا ہے؟ سمجھنا بڑا عجیب جملہ فرمایا امام غزالی نے۔ فرماتے ہیں دین کے ساتھ دنیا کی مناسبت ہی کیا ہے؟ دنیا اگر حرام طریقے پر آ جائے تو فرمایا آخرت میں عذاب ہے، اگر حلال طریقے سے آئے تو اس کا حساب ہے۔ حلال سے آئے تو بھی حساب ہے، حرام سے آئے تو اس پر عذاب ہے، اور جس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے اس کو کیا فکر حساب کا۔ اس لیے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک طرف مومن فقیر ہے جس کے پاس نہ جائیداد ہے، نہ بنگلے ہیں، نہ جناب پیسہ ہے، نہ بیلنس ہے، اس نے زندگی اللہ کی اطاعت میں گزاری، اور اس کے ساتھ دوسری طرف مالدار مومن ہے۔ فرمایا فقیر مومن مالدار مومن کے مقابلے میں 500 برس پہلے جنت جائے گا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ کہ مالدار کو وہاں حساب دینا پڑے گا کہ دنیا کیسے کمائی، کس طرح حاصل کی، کہاں خرچ کی، اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، دولت ہے ہی نہیں، بس ایسی صبح کو آئی شام کو ختم، شام آئی صبح ختم، صرف اتنا روزینہ ہے کہ جسے اپنا پیٹ پالتا ہے، بچوں کا پیٹ پالتا ہے، زیادہ کوئی جائیداد جمع نہیں کی تو اس کا حساب ہی نہیں ہے۔ تو جتنی دولت زیادہ ہوگی اتنا حساب زیادہ ہوگا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کے تمام معاملات کو شریعت کا تابع بنائیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا تابع بنائیں۔ قرآن کریم کی آیت میں نے جو پڑھی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو، قوا انفسکم، اپنی جانوں کو اور اپنے نفسوں کو بچاؤ، اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ کس سے بچائیں؟ فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، آگ، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنی اولادوں کو بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، فرمایا وہ ایسی آگ ہے آخرت کی کہ جس کا ایندھن انسانوں کا جسم اس آگ کے اندر بطور ایندھن ڈالا جائے گا، اور دوسرا پتھر اس آگ کا ایندھن ہوگے۔ اس آگ سے کس طرح بچنا ہے؟ میرے بھائیوں، اس آگ سے بچنے کا پہلا نسخہ ایمان کامل ہے۔ ایمان ہے
تو انسان اس آگ سے بچ سکتا ہے، ایمان نہیں ہے تو پھر اس آگ سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ نمبر 2، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مومن بندہ ایمان کو قبول کرتا ہے، دل میں نور معرفت، اللہ کی معرفت پیدا ہوتی ہے، اس کے مطابق پھر اس کے اعضاء سے اعمال صادر ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ اس مومن کے دل میں ایمان کی وجہ سے ایک خوشبو پیدا ہوتی ہے، اور جب اعمال صادر ہوتے ہیں تو یہ اثر خوشبو کا ان کے اعضاء کے اندر بھی ظاہر ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب ایک مومن کی موت کا وقت آتا ہے، توجہ کرنا ذرا، حدیث میں آتا ہے کہ جب ملک الموت آتا ہے اس مومن کی روح قبض کرنے کے لیے، تو ایک طرف وہ فرشتہ ہوتا ہے جو مومن کی روح قبض کرتا ہے، دوسری طرف وہ فرشتہ ہوتا ہے جو کافر کی روح قبض کرتا ہے۔ اب وہ فرشتہ آ کر کیا کرتا ہے؟ اس مومن کے جسم اور اعضاء کو سونگھتا ہے کہ آیا اس کے اندر ایمان کی وہ خوشبو اور مہک ہے کہ نہیں ہے، اعمال صالحہ کی مہک ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ اعمال صالحہ کی مہک اور خوشبو اس کو آتی ہے تو کافر کے روح قبض کرنے والے فرشتے سے کہتے ہیں کہ جناب یہ مومن ہے، اس کے روح قبض کرنے کا اختیار آپ کو نہیں ہے، آپ کا دائرہ نہیں ہے، لہذا آپ چلے جائیں، اس کا روح میں نے قبض کرنا ہے۔ تو وہ فرشتہ ایک جنت کا مخملی لباس لاتا ہے، مومن کے روح کو جب نکالتا ہے تو اس لباس میں لے جا کر قبض کر کے جسم سے نکال کر کے اوپر لے جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے آسمان پر اس مومن متقی کی روح کا استقبال کرتے ہیں ملائکہ، جن کی قیادت سیدنا جبرائیل امین کرتے ہیں، 70,000 فرشتہ آتا ہے اس مومن کے روح کی استقبال کے لیے۔ اسی طرح اس روح کو لے جایا جاتا ہے دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، ہر آسمان پہ اس کے روح کا استقبال ملائکہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ عرش الہی کے نیچے جا کر مومن کی روح وہاں جا کر اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ سجدہ کرنے کے بعد جب اللہ کے دربار میں پیشی ہوتی ہے اس مومن کی روح کی، تو اللہ تعالیٰ بڑے غصے کی حالت میں پوچھتے ہیں، کیف جئتا لم جئتا ما آتیتنی، کیوں آیا، کس لیے آیا، میرے پاس کیا لایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن اس کے جواب میں خاموش رہتا ہے، آخر میں کہتا ہے یا اللہ میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، تیری رحمت کی امید لے کر کے آیا ہوں، تیری رحمت کی امید، رحمت کا امیدوار ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ تو نے مناسب جواب دیا، لہذا فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اس مومن کے روح کو جنت میں لے جاؤ اور جنت کے سبز پرندوں کی شکل میں جسم میں اس روح کو ڈال دو، یہ روح مومن کی جنت کی سیر و تفریح کرتی رہے، جہاں جائے اس سے لطف اندوز ہو، جنت کی نعمتیں حاصل کرے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں کہ انسان جب ایمان کو قبول کرتا ہے، دل کے اندر اللہ کی توحید اور معرفت آتی ہے، تو مومن کے جسم میں ایک خوشبو پیدا ہوتی ہے، وہ خوشبو ہم اور آپ محسوس نہیں کرتے، ہم محسوس نہیں کرتے، وہ آخرت کی جہان کی خوشبو ہے، وہ ملائکہ محسوس کریں گے، جیسا کہ حدیث میں بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب ایک مومن مسلمان رمضان کے اندر روزہ رکھتا ہے، سارا دن بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے، فرمایا اس کے منہ کے اندر ایک بو پیدا ہوتی ہے، اس بو کی حقیقت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من الریح المسک، کہ مومن روزے دار کے منہ کی بدبو جو ہے نا، اللہ کو مشک سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اب مومن کے اس منہ کی بو جو روزے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، ہم اور آپ محسوس نہیں کرتے، لیکن رسول اللہ فرما رہے ہیں تو یہ حقیقت ہے،
اس کا ماننا، اس پر ایمان رکھنا لازم ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، زندگی کو ایسے طور طریقے سے گزارو کہ جس سے ہمارا روٹھا ہوا رب راضی ہو جائے، ہم اس طریق پر اپنی زندگی گزاریں۔ اس کی معصیت اور نافرمانی، گناہ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، ایک بات یاد رکھیں، گناہ اللہ کی نافرمانی ہے، گناہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور وہ نافرمانوں کو معاف کرتا ہے، کوئی شک نہیں۔ اس کی رحمت اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ لیکن جہاں وہ غفار ہے وہاں قہار بھی ہے، قہار بھی ہے، وہ منتقم بھی ہے، اس کی پکڑ انتہائی سخت ہے۔ کہیں یہ نہ سمجھنا کہ گناہ کرتے رہو، معافی کی طرف، توبہ کی طرف دل کی رغبت ہی نہ ہو، ایک گناہ پہ دوسرا گناہ، دوسرے پہ تیسرا۔ جب ایک انسان گناہ کرتا 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 عادی بن جاتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس انسان مومن کے دل پہ نقطے لگ لگ کے سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اس انسان سے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق ہی سلب کر لیتے ہیں، جس کو قرآن نے کہا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، کہ جب دل سخت ہوتا ہے انسان کا، اس میں قساوت پیدا ہوتی ہے، زنگ آلود ہوتا ہے، تو فرمایا یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، پھر توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ ہاں، گناہ ہو جائے فوراً ندامت پیدا کر کے اللہ کی طرف رجوع کرو، اس سے استغفار مانگو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن سے فرماتے ہیں کہ اے مومن، اے میرے بندے، تو اتنے گناہ لے گیا کہ زمین آسمان کے یہ خلا کو بھر دے، پھر بھی جب میرے دروازے پہ آئے گا میں اس گناہوں کی کثرت کے مقابلے میں اس سے زیادہ رحمت کے ساتھ تیرے قریب آؤں گا اور اپنی رحمت کے ذریعے تیرے گناہوں کو دھو دوں گا، لیکن شرط ہے کہ آ تو صحیح، تو ندامت لے کے تو آ۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جب ایک انسان گناہ گار ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے مومن، اب دل میں ندامت پیدا ہوئی اور ندامت کے ساتھ اللہ کے دربار میں آ کے کہتا ہے یا رب۔ حدیث میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی وہ بخشش کا جملہ نہیں بولتا، استغفار نہیں پڑھتا، بخشش مانگتا نہیں، صرف یا رب کہتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَيَعْلَمُ أَنَّ لَهُ رَبًّا اَيَعْلَمُ أَنَّ لَهُ رَبًّا يُعَاقِدُهُ، کیا یہ جانتا ہے کہ میرا بھی کوئی رب ہے جو میرے اس گناہ پہ پکڑ کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلاتے ہیں کہ میرا بندہ گناہ ہو جانے کے بعد نادم ہے، ندامت کے ساتھ مجھے پکار رہا ہے، اب میں خدا اس کا جواب نہ دوں تو کون دے گا؟ فرمایا اس کی مغفرت مانگنے سے پہلے اس کو معاف کر دو۔ ابھی وہ مغفرت کا سوال نہیں کرتا کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کی مغفرت کا فیصلہ پہلے ہو جاتا ہے، لیکن ہوتا اس کے لیے ہے جو رب کے دربار پہ آ کے ندامت کے ساتھ اس کو پکارتا ہے، اس سے مانگنے کی فکر کرتا ہے۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ گناہوں کی تو کثرت ہے، توبہ کا خیال ہی نہیں ہے، اللہ کی طرف رجوع ہی نہیں ہے، استغفار ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، جب گناہ پہ گناہ کرتے چلے جائیں گے، کیا پتہ کہ زندگی کا اختتام کب ہو جاتا ہے، آیا پھر ہمیں توبہ کی توفیق بھی ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ اس لیے جب گناہ ہو جائے، کوئی انسان معصوم نہیں ہے انبیاء کے ماں سوا، چاہے کوئی پیر ہو، مولوی ہو، ولی ہو، عام مسلمان ہو، وہ خطا کا پتلا ہے، لیکن قرآن اور شریعت کا اصول یہ ہے جب غلطی ہو فوراً خدا کی طرف رجوع کرو، ندامت کے ساتھ خدا سے مغفرت مانگو۔ جب مغفرت مانگو گے اس رحمان و رحیم کی رحمت کا ٹھکانہ کوئی حد نہیں ہے، آپ کے گناہ جتنے بھی بڑھ جائیں پھر بھی محدود ہیں، اس کی رحمت کی کوئی
حد نہیں ہے، وہ اپنی لامحدود رحمت کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن شرط ہے کہ ہم ندامت کے ساتھ معافی مانگیں، معافی کے طلبگار بنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی معصیت اور نافرمانی سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔